السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں موضوع ہے تقوی کے فائدے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہم سب لوگ رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن اور سنت کے آداب کی روشنی میں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہو کہ رمضان کے روزوں کا جو مقصد قرآن نے بتایا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنوں، جس طریقے سے پچھلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح سے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اسی لیے اسی مناسبت سے آج کی مجلس میں میں نے یہ موضوع اختیار کیا ہے کہ آپ کو بتا سکوں کہ جو مقصد ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کا ہے اس میں فائدہ کیا ہے آخر؟ اس تقوی میں، اس پرہیزگاری میں کیا فائدے ملیں گے ہم کو؟ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ تقوی کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا۔ تقوی کا لغوی معنی ہے اپنے اور خطرے کے درمیان رکاوٹ کھڑی کرنا، دیوار کھڑی کرنا۔ مان لیا میں اور میرے سامنے خطرہ کھڑا ہوا ہے تو اس خطرے اور اپنے بیچ میں ایک رکاوٹ کھڑی کروں، ایک دیوار کھڑی کروں تاکہ خطرے سے بچ سکوں، اس کا نام ہے تقوی۔ اور اصطلاح میں اپنے اور برائیوں کے بیچ میں اللہ کے ڈر کے ذریعے رکاوٹ پیدا کرنا، اس کو اصطلاح میں تقوی بولتے ہیں۔ پھر سے سن لیجیے، اپنے اور گناہوں کے درمیان اللہ کے خوف کے ذریعے رکاوٹ ڈالنا، اس کا نام ہے تقوی۔ ایک عام بھاشا میں، ایک عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر اس برائی سے رک جانا، ہر اس برائی سے رک جانا جس برائی سے رکنے کے لیے ہمارے رب نے اور ہمارے رسول نے کہا ہے، اور ہر وہ نیکی کر گزرنا جس نیکی کا حکم اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم کو دیا ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جس شخص نے اللہ کے ڈر سے اپنی 5 چیزوں کا خیال کر لیا، لحاظ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اپنی آنکھ کا خیال کیا کہ آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جس کو دیکھنے سے منع کیا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ اپنے کان کو بچا لینا، اپنے کان کا خیال کرنا کہ کان سے ایسی کوئی بات نہ سنے جس کو سننے سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اپنی زبان کا خیال کرنا کہ زبان سے ایسی کوئی بات نہ بولے جس کو بولنے سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اپنے ہاتھ کو بچا لینا، ہاتھ سے کوئی ایسی چیز، ایسا کام نہ کرے جس کو چھونے سے، جس کو کرنے سے قرآن نے، حدیث نے منع کیا ہے۔ اپنے پیروں کو بچا لینا گناہوں میں جانے سے۔ ان 5 اعضاء کا خیال کر لیا، کامیابی ہی کامیابی۔ بہت اچھی بات۔ کسی نے کہا ہے، کسی بڑے عالم نے، کسی بڑے محدث نے کہا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ جانا یہ تقوی ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ اپنے پورے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لینا یہ تقوی ہے۔ لیکن اصل تقوی کیا ہے؟ اصلی حقیقی تقوی کیا ہے یہ بتائیں۔
حقیقی تقوی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو بغیر دیکھے اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اللہ کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، یہ تقوی. اللہ کو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے. اس کو دیکھا نہیں ہم نے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا بہترین ایمان ہے ایک مومن کا، کتنا بہترین ہے اسلام اس کا، کتنا بہترین ہے تقوی اس کا کہ وہ اللہ کی ذات کو دیکھتا نہیں ہے پھر بھی اپنی آنکھوں میں اس کو سموئے ہوئے. اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو، یہ سمجھ کے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. تمہاری آنکھوں میں سمویا ہوا ہے تمہارا رب، یا پھر تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. یہ تقوی ہے، یہی تقوی ہے. اور اسی تقوی کی وجہ سے کہ انسان ہر حال میں گناہ سے بچ سکتا ہے، چاہے وہ مجلس میں ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ مسجد و مدرسے میں ہو، چاہے وہ اپنے آفس میں ہو، تنہائی میں ہو، یہ سب کے ساتھ ہو. ہر حال میں اللہ رب العالمین سے وہ ڈر کر ہر برائی سے بچ سکتا ہے. یہی ہے تقوی. اب آپ سمجھیے کہ رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں تھوڑے دن کے بعد، اور ان روزوں کا جو مقصد ہمارے رب نے ہم کو بتایا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صلاحیت اور قابلیت پیدا کی جائے. ان تمام باتوں کو سمجھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ کیا رمضان کے روزے رکھ کر بھوکے پیاسے رہ کر ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ہمارے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ہمارے اندر نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. 30 دن 29 دن ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رکھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی پریورتن نہیں ہوتا، کوئی انقلاب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے روزے ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں کرتے، اور جو روزے تقوی پیدا نہیں کرتے سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ وہ روزے بھی اللہ کو قبول نہیں ہوتے ہیں. ایسے روزے رکھیے جو آپ کے اندر تقوی پیدا کرے. میں آپ کو بہت ایک دم دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے تقوی کے فائدے بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ وہ تقوی جس کی بات قرآن بار بار کرتا ہے، وہ تقوی جس کا مفہوم جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، وہ تقوی جس کا مطلب صحابہ کرام نے مثالیں دے دے کر بتایا ہے، اس تقوی سے فائدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کو نکال دیتا ہے. واہ بھائی واہ. اور کیا چاہیے ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اپنی زندگی میں، ہاں یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ ٹینشن، یہ جھنجٹ، یہ بیماری، یہ کاروبار میں خرابی، یہ تکلیف، یہ بیماری. اللہ فرماتا ہے، وعدہ کرتا ہے تم متقی بن کے دیکھو میں ساری مصیبتیں تمہاری دور کروں. آگے فرماتا ہے اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، سارے مشکل کام آسان، سارے معاملات میں آسانی. گھر پہ شادی کرنے چلو شادی آسان، بچے کے لیے کاروبار کھڑا کرنے چلو کاروبار آسان، علاج کرانے چلو علاج آسان، سارے معاملات آسان اگر تم متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، متقی بن گئے سارے پچھلے گناہ معاف. کیا چاہیے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. کبھی کبھی نیکی کیا ہے برائی کیا ہے، یہ حضرت یہ سود ہے یا سود نہیں ہے، ارے سود اور غیر سود میں فرق نظر نہیں آ رہا ہے. وجہ کیا ہے، اس کی کارن کیا ہے؟ دل میں تقوی نہیں. اگر تقوی پیدا ہو جائے تو برائی اور بھلائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. ضرور میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں
کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن ایک مسلمان برائی اور بھلائی میں فرق نہ کر سکے. اس کا جو کارن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا, تقوی نہیں ہوتا, پرہیزگاری کی صلاحیت نہیں ہوتی, تو ہم پھنس جاتے ہیں. یہ سود ہے یا یہ غیر سود ہے, یہ حرام ہے یا حلال ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, سلجھا ہی نہیں پاتے ہیں. تو اگر متقی بن جاؤ گے تو سارے معاملے آسان ہو جائیں گے. اللہ کی مدد کیوں نہیں مل رہی ہے ہم کو؟ اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ ہمارے دلوں سے تقوی غائب ہو چکا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین, اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت ملے گی, اللہ کا ساتھ ملے گا. ان اللہ مع الذین اتقوا, جو متقی ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ رہتا ہے. واللہ ولی المتقین, اور اللہ رب العالمین پرہیزگاروں کا ولی ہے, دوست ہے, کارساز ہے, نگہبان ہے, محافظ ہے. ان کے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو پرہیزگاری اختیار کرے. اور کیا چاہیے, تقوی میں کیا کیا نہیں رکھا ہے. اور یہ جو ہم کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. 4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کر کے آ گئے, 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے عمرہ کر کے, پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. یہ صدقہ خیرات قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اللہ نے معیار بتا دیا. اگر تم کو جاننا ہے کہ تمہاری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں تو تقوی اختیار کر لو. اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ نیکیاں انہی کی قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں, جو متقی ہوتے ہیں. آج اللہ کی رحمتیں روٹھی ہوئی ہیں ہم سے, اللہ کے عذاب, اس کی گرفت کے بادل ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں. اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے, اللہ ہم سے غضبناک ہے, ناراض ہے. اللہ کی رحمتیں ہم سے دور ہو چکی ہیں. وجہ کیا ہے؟ تقوی ختم ہو چکا ہے. اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, میں ان کے نام میں کر دیتا ہوں اپنی رحمت, میں ان کو حقدار بنا دیتا ہوں اپنی رحمتوں کا, جو مجھ سے ڈرتے ہیں, جو میرا تقوی اختیار کرتے ہیں. اور تو اور موت کے وقت بھی آسانی انہی کے لیے ہوتی ہے جو متقی ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانی سے, ہر قسم کی دشواری سے, ہر قسم کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نجات دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا, جو لوگ متقی تھے, پرہیزگار تھے, ہم نے ان کو اپنی پکڑ سے, اپنے عذاب سے نجات دی, چھٹکارا دیا, اور وہ بچے رہے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں تقوی کے بہت سارے فائدے بتائے ہیں, اور بھی بہت سارے فائدے ہیں, وقت نہیں ہے. آپ سمجھیے میرے سامعین, میرے ناظرین, آپ سمجھیے کہ اتنے بہترین فائدے جن کی ضرورت ہم کو اپنی زندگی میں ہر وقت رہتی ہے, کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ان سے ہم فائدہ اٹھائیں, ان فائدوں کو اپنائیں, متقی بنے, پرہیزگار بنے, اور رمضان کے روزے رکھیں, بھوک پیاس برداشت کریں, اور یہ جانتے رہیں کہ ہمارا روزہ, ہماری بھوک پیاس اللہ کو قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ہم کو جو ہے روزے کا فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, اور ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے, اللہ رب العالمین ہم کو پرہیزگار بنائے, ہمارے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور جب تک ہم کو زندہ رکھے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.